ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو برگی ہے اور شربت نہ دے تو کرے بات پیار سے شربت نہ دے تو کرے بات پیار سے یہ شہد ہو تو پھر کسی پرواہ شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسی پرواہ شکر کی ہے جنت نہ دے تیری رویت خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس برگو برگی ہے بعد السلام لائق صدر عزت و احترام تقریم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ احباب کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے
مالک السماء مجھے صحیح معنوں میں آیا کریمہ کا مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمعین محترم، ہر مومن کی آرزو ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اسے قبر و حشر میں اور جنت میں آقا کریم علیہ السلام کی رفاقت، معیت اور ساتھ نصیب ہو جائے، کہ قیامت کے دن حشر کی سرزمین میں جنت میں کملی والے کا ساتھ ہو جائے، اس کی آرزو ہر مومن رکھتا ہے۔ اور ایمان جتنا قوی ہو یہ آرزو اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہے آرزو اور خواہش بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ صحابہ کرام اور اولیاء امت کی محبت اس کی عکاسی کرتی ہے کہ انہوں نے جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کی اور اس وجہ سے اتباع کی کہ ہمیں کملی والے کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہمیں میسر آئے، ہم کملی والے کی معیت میں رہیں، جس طرح صحابہ کرام چاہتے تھے، جس طرح ہم دنیا میں کملی والے کی محافل میں بیٹھتے ہیں، اس طرح جنت کے اندر بھی کملی والے کی محافل میں ہمیں موقع میسر آ جائے۔ آیت مقدسہ پڑھی، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ اللہ کے فضل والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا من النبیین، وہ نبیوں کا گروہ ہے، صدیقوں کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے۔ آیت مقدسہ کے شان نزول میں روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی، آقا کریم علیہ السلام سے شدید پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہے، بدلا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان کیا تجھے کوئی بیماری لایا ہے؟ طبیعت تیری ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی پریشانی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پریشانی کوئی نہیں، طبیعت بھی میری ٹھیک ہے، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جنت کے اندر آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اور اگر میں فضل الہی سے جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے مقام پہ تو میرا کوئی، آپ کے مقام تک پہنچنا یہ میری بس میں تو نہیں، میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ میرا دل چاہتا ہے جس طرح میں دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں اس طرح جنت میں بھی میں آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ اس سوچ اور فکر نے میرے چہرے کا رنگ متغیر کر دیا ہے، میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اپنا مدعا اور اپنی آرزو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، آپ کا جنت میں عالی مقام ہوگا اور میں کہاں، تو اللہ کریم نے قرآن پاک کی یہ آیت اتار دی۔ فرمایا پیارے حبیب اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کریم نے فضل کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث پاک بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے دی۔
میں نے آج کا موضوع صحبت باندھا ہے آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کے طریقے میں، کہ ہم کملی والے کی اتباع کس طرح کر سکتے ہیں، یا آیا آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کے طریقے کتنے ہیں۔ تو پہلا طریقہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا وہ یہ ہے کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا ہو، یہ کام کیے ہیں، ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، ممکنہ جو طریقہ ہے کہ خود محفوظ کر کے اتباع کرنا، آقا کریم علیہ السلام کے کام کو، فعل کو خود محفوظ کر کے کہ کملی والے نے ایسا کیا ہم ایسا کریں گے، آقا کریم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور اس طریقے پر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورا اترتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے فرض پڑھ کے 2 سنتیں، آقا کریم علیہ السلام ان چاروں وقتوں میں، یعنی فجر کے 2 سنتوں میں بھی اور مغرب کی 2 رکعت کے جو 2 سنت ہوتے ہیں ان میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں میں نے یہ طریقہ 24 یا 25 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اتنی ٹکٹکی باندھ کر، اتنی غور سے وہ نماز کے جس میں جہری قرات نہیں، سنت میں تو آسان قرات کی جاتی ہے، دوسرے بندے کو آواز ہی نہیں ہوتی، لیکن اتنی خاموشی سے آواز کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 24 یا 25 مرتبہ کملی والے کو دیکھا۔ سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص۔ یعنی جو کام آقا کریم علیہ السلام نے کیے وہ محفوظ کر کے، اب ہمیں یہاں سے یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں سنت طریقہ یہ ہے کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یہ 2 سورتیں پڑھی جائیں، لیکن جہاں ہمیں ان سورتوں کے سنت ہونے کا پتہ چلتا ہے وہاں صحابہ کرام کی محبت، عشق اور پیار کا پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک طریقے اور ایک ایک ادا پر وہ کتنی غور و فکر کیا کرتے تھے، کہ صحابی کو یہ تک بھی پتہ ہے کہ میں نے 24-25 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک طریقہ اتباع رسول کا یہ ہے کہ خود دیکھ کر، خود محسوس کر کے، خود برگاہ کے اندر بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایک تو یہ حدیث پاک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی محبت کے بارے میں، ان کی اتباع کے بارے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی، تو وہ انگوٹھی جب آپ پہنتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی اس چاندی کی انگوٹھی کو گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ انگلی میں ڈالی ہوئی ہے، کأنی انظر، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں الی بیاض فی ید رسول اللہ، کہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چمک رہے ہیں۔ اتنی غور سے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو، آقا کریم علیہ السلام کے طریقے کو، عادات کو ملاحظہ فرماتے اور محفوظ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ تشریف
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی النبی علی راحلتی وابو بکر ردفو، میں آپ بھی گویا دیکھ رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پہ کا فروز ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے حاضر ہے۔ اتباع رسول کا ایک طریقہ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کے طور طریقوں کو دیکھ کر میرے نبی کی عادات کو دیکھ کر ان کو محفوظ کر کے پھر ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ شان اللہ کریم نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے۔ اور ہم نے حدیث میں آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے کہ کتنا صحابہ کرام سے ہم نے صحابہ کرام کے واقعات پڑھے ہیں، آپ نے سنے ہیں کہ جب صحابہ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے یہ کام کیوں کیا، اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں کی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں اور پتہ نہیں، ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا، ہم بھی نبی کی محبت میں ایسا کیا تھا۔ کتنے موقع ایسے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اتباع رسول کا سب سے عمدہ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو دیکھ کر اس کو محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، تو یہ شان صحابہ کرام کی۔ نبی کی اتباع کا دوسرا ممکنہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے آپ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف کوئی بندہ نہیں ہوا، آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن ان بندوں میں ان اشخاص ان افراد میں ایسی عادات کہ وہ قرآن و حدیث کے احکامات پر پورے احکاموں کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہو، عربی لغت باقی قرآن و حدیث ناسخ منسوخ شرعی اصول و ضوابط پر کامل دسترس رکھتے ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ انسان میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ کر ان سے شرعی مسائل اخذ کر سکے، پھر قرآن و سنت پر عمل کرے، تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کا دوسرا طریقہ ہے۔ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے افراد ہیں کہ جن کو قرآن و حدیث کے تمام علوم کی ناسخ و منسوخ کا ضوابط اصول تمام چیزوں کو یہ جانتے تھے، تو فرمایا دوسرا طریقہ اتباع رسول کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سمجھ کر پھر دوسرے بندوں کو سمجھائے، تو آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کا ممکن طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ تقلید کر کے، اس کی یہ کہ ہم تو اس قابل نہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت، حدیث پاک کے ہر قول فعل کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں آ سکتا۔ تو تیسرا فرمایا مجتہدین کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی تقلید کر کے اتباع رسول کی جائے، تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ گویا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کی تقلید اتباع رسول ہے۔ ان کی تقلید سے یہ مراد نہیں کہ جس بندے نے اگر ان کی تقلید کر لی تو گویا اس نے نئی شریعت گڑھ دی ہے، یا اس نے آقا کریم علیہ السلام جس طرح ہمارے بعض سادہ مسلمانوں کو دوسرے افراد گمراہ کرتے ہیں کہ جی تقلید اگر کرنی ہے تو نبی کی تقلید کرو، امام اعظم کی تقلید کرو، تو تقلید امام اعظم کی جاتی ہے اس لیے کہ ہمارا علم اتنا ہے نہیں
کہ ہم ناسخ منسوخ کو جان سکیں، ہم تمام احکامات کو صحیح سمجھ سکیں یا دوسرے بندوں کو سمجھا سکیں، تو ہم نے جب امام اعظم اپنا علم دیکھا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم دیکھا، تو دیکھا کہ ہمارے علم میں تو یہ بات ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں یہ بات ہے، تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے علم میں تو یہ بات ہے لیکن ہمارا علم اس پائے کا نہیں۔ میں اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر، اپنے آپ کو اس پائے کا عالم نہ سمجھ کر، جاننے والا نہ سمجھ کر، اپنے موقف کو سائڈ پہ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہوں، تو گویا تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی اتباع رسول کا تیسرا طریقہ ہے۔ اور دنیا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے امام 200 ہجری کے بعد گویا علماء نے متفقہ طور پر تو طریقہ بنا دیا کہ اتباع رسول کرنی کیسے ہے۔ 200 ہجری کے بعد علماء نے متفقہ طور پر یہ قانون بنایا کہ آج کے بعد اگر اتباع کرنی ہے تو مجتہدین کی اتباع کریں، 4 اماموں کے مسلک پہ، ان کے مذہب پہ چلے تو یہ اتباع رسول ہے۔ تقریر ہم امام کی کرتے ہیں اور اس پہ قرآن پاک کے اندر سے بہت سے دلائل ہیں۔ مثلا رب کریم کا قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا اعلان کیا۔ اور ادھر آپ کا قرآن کہتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کا جو گروہ ہے ان پر اللہ نے انعام کیا، اور ہم ہر نمازی نماز کے اندر رب سے التجا کرتا ہے یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو، جس طرح قرآن پاک کے اندر آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں، تو ہمارا علم اس پائے کا نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ جاؤ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کا مسلک کیا ہے؟ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید مطلق، تقلید عام۔ تقلید مطلق اور تقلید عام یہ ایک ہی ہے۔ مثلا ایک سوال میں، ایک مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لی، تو دوسرے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے مسئلے میں امام احمد بن حنبل آ گیا، اور چوتھے مسئلے میں امام مالک۔ تو یہ تقلید اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آسانی پیدا کر دی اپنے لیے، کیونکہ انسان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، خواہش نفس اس کی پیروی پہ آ گیا ہے کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے میں اگر یہ حکم لگاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے آسانی نکلتی ہے، چلے امام شافعی کی طرف چل جائیں، ادھر اگر حکم سخت ہے تو چلے امام مالک کے دربار میں چلے جائیں۔ یہ تقلید اب جائز نہیں۔ دوسری تقلید ہے تقلید شخصی، ایک ہی امام کی تقلید ہوگی، اگر وہ آپ کے مسئلے میں، میرے مسئلے میں اگر کوئی حکم سخت آ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں سے آپ دوسرے امام کے پاس چلے جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اپنا دو، نہیں۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پہ، ان کے مسلک پہ ہو تو پھر تمام صورتوں میں انہی کے مسلک کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہے تو انہی کے مسلک پہ آپ نے پیروی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ایک امام کا لے لیا اور ایک مسئلہ دوسرے کا لے لیا، یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے۔ تقلید آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں جائز نہیں تھی۔ آیا تقلید ہے کب سے؟ ہمارے پاس دوست احباب کہتے ہیں کہ تقلید جائز نہیں، تقلید نبی کی کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہذا ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے خود مسئلے اخذ کر کے دیں۔ مثلا جدید مسائل ہیں تو جدید مسائل میں جو مسئلے ہماری عقل میں نہیں آتے کہ قرآن و حدیث، ہم جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹوں پہ وہ تفسیر
آپ بوجھ بن جائے گی لیکن وہ تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، غالباً یہ حضرت علی کے بارے میں، کہ میری جوتی کا تسمہ اگر گم ہو جائے تو میں اسے قرآن و حدیث سے تلاش کر سکتا ہوں۔ وہ ان لوگوں کے علم تھے، اب ہمارے علم اتنے نہیں۔ ہم نے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں تقلید جائز نہیں تھی، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام ظاہر موجود تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی کسی کی تقلید نہیں کی، اس لیے کہ انہوں نے شارع علیہ السلام کو خود دیکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو خود دیکھا ہے، ان کی رفاقت میں رہے ہیں، ان کی معیت میں رہے ہیں، تو انہیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کام آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری مثال کے بعد بھی اگر انہیں جدید مسئلہ بھی پیش آیا تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھ کر، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کے تقلیدار تھے، ان میں جھوٹ نہیں تھا، بہت بخیلی نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اپنے مسائل کو حل کیا ہے، تو یہ تقلید نہیں تھی۔ اس کے بعد دور صحابہ کے بعد جب چرب زبان منافق، یعنی مسئلے کا پتہ نہ ہو لیکن بولتا تیز ہو، اپنی مقررانہ انداز سے، تقریر کے انداز سے، چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے بندے کو اپنی طرف مائل کرنے والے جب منافق آ گئے تو اس وقت پھر علماء کرام نے یہ کہا کہ تقریر جو ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اب حدیث بھی جو آئے گی اس کو پرکھا جائے گا اور قرآن پاک کی تفسیر جو بیان کی جائے گی ناسخ منسوخ، اس کو بھی صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو 200 ہجری کے اندر علماء کرام نے متفقہ طور پر ایک طریقہ یہ ایجاد کیا کہ ایک مجتہد بنایا جائے، اور اس مجتہد کے بارے میں احادیث سے بالکل ثبوت ملتا ہے کہ کسی ایک، ویسے بھی عقلی دلیل بھی ہے کہ اگر کسی لشکر کا امیر ایک ہو تو وہ لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا، لیکن لشکر میں اگر 4-5 ہزار بندہ ہو اور ہر بندہ ہی فن خان بن جائے، جس طرح ہماری فوج ہے یا کسی بھی ملک کی فوج ہو، تو ہر سپاہی اپنے آپ کو آرمی چیف سمجھ لے کہ بھائی میں جو آرڈر دوں گا میرا آرڈر ہے، تو نیچے والے کو کوئی رہے نہیں، نیچے کون آرڈر مانے گا، ہر بندہ آرمی چیف بن گیا۔ تو کہا امیر ایک ہو تو اس کی اطاعت جب کرو گے تو اللہ کریم اس لشکر میں بھی فتح پیدا کرے گا، اس لشکر کو بھی اللہ کریم حفاظت میں رکھے گا، اس کی مدد نصرت فرمائے گا۔ لیکن جب ہر بندہ ہی امام بن جائے، ہر بندہ ہی عالم بن جائے اور ہر بندہ ہی مجتہد بن جائے تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ میں اپنے ذہن کے مطابق قرآن سے مسئلہ نکالوں گا، دوسرا بندہ اپنے ذہن کے مطابق حدیث سے مسئلہ نکالے گا کہ میری سوچ، میرے علم، میرے فکر میں مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، دوسرا اٹھ کے کہے گا ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ ایک خطرناک حد تک اسلام ہمارا پہنچ جائے گا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تقلید بالکل جائز ہے، اور تقلید عام یعنی تقلید مطلق یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ایک مسئلے میں ایک امام کی تقلید کر لی اور دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی تقلید کر لی، ایسے نہیں۔ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور مذہب کے پیروکار ہیں تو ان کے مطابق، ان کے مسلک کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والے ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ نہیں اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید یہ کوئی اسلام میں نیا کوئی شوشہ ہے یا نئی کوئی چیز ہے، نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اتباع رسول کا تیسرا طریقہ ہے۔ یا تو صحابہ کرام، آقا کریم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں تو وہ زمانہ ہم نے نہیں پایا، دوسرا طریقہ جو تھا اس قابل ہمارا علم نہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل خود اخذ کر سکیں، تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقلد بن جائیں جو قرآن و حدیث کے مطابق مسائل اخذ کر کے اپنے ماننے والوں کو دے گئے ہیں، تو ان کی جب ہم تقلید کریں گے تو گویا
یہ تقلید اماموں کی تقلید کریں گے تو یہ اتباع رسول کا تیسرا طریقہ ہے اور اسلام سے باہر نہیں۔ اگر ہم کسی امام کی تقلید نہ کریں اور اپنے آپ سے مسائل کرنے شروع کر دیں تو یہ خطرناک ہمارا الزام ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں تقلید کے اہم مسئلے کو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ائمہ مجتہدین تمام کے لائے ہوئے افکار مسائل کو سمجھنے کی اور کسی ایک امام کی پیروی، کسی ایک امام کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔